قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ Hi guys, welcome back to my channel. This is Reactopedia اور آج ہم ایک بہت ہی خاص ویڈیو دیکھنے والے ہیں جہاں پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ So yes, without wasting any further time, let's get into the video and see what is there in the video. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیرت و کردار، عزت و احترام اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ آپ بے حد مالدار، پاک باز اور خوبصورت تھیں۔ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سیدۃ القریش کہا جاتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ متعدد روایات میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے کہ حضرت ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ یعنی اچھے الفاظ میں کیا کرتیں۔ حضرت خدیجہ کار رسالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل وزیر اور مددگار تھیں۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کی مونس و غمخوار تھیں، اور جب اہل مکہ آپ کو آزار و تکالیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مدد اور تسلی و تشفی کرتی تھیں اور اپنے حسن اخلاق سے آپ کو دلاسا و تسکین دیتی تھیں۔ صاحب کتاب انوار نے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ نے اپنی ایک کنیز کو حضرت کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کے اوصاف میں نے تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تدبیر ہوگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ، میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ ازدواج قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو حضرت اور حضرت خدیجہ کے عقد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں حضرت کی صفات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بزرگ و بلند مرتبہ ہوگی، آپ کے لیے اپنی دولت خرچ کرے گی اور تمام امور میں آپ کی معاون و مددگار ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ دولت مند اور بلند کردار عورت حضرت خدیجہ ہی ہو سکتی ہیں، جن کے ہر شہر و آبادی میں غلام اور مویشی تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے جو مختلف مقامات پر تھے، اور ہر ملک و شہر مثلا مصر، شام اور حبشہ وغیرہ میں ان کے ملازموں منیب تجارت کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل زمین و آسمان میں افضل و بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی، مگر آپ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو جانے والا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد قریش کے بہت سے آدمی تجارت کے لیے بھیجتی رہتی ہیں، اگر آپ ان کا مال لے جانے پر آمادگی ظاہر کریں
اور ان سے اس سلسلہ میں بات کریں تو وہ اس پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ کو کسی طرح حضرت ابو طالب اور آن حضرت کی گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی اور کہا کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دوگنا مال پیش کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ کے حصہ میں آیا ہے۔ ابن واضح یعقوبی تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجیر کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کبھی کسی کے اجیر نہیں ہوئے، اور آن حضرت کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کارندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع و نقصان میں شراکت کے عنوان سے تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف یہ آپ کا دوسرا سفر تھا اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا قافلہ جب بصرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ نستورہ نامی راہب نے یہ دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو باریک سرخ داریاں ہیں وہ وقتی ہیں یا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں۔ نستورہ بولا کہ یہ آخر الزمان نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سرور انبیاء نے شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم کھائی ہے نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے میسرہ سے کہا کہ بخدا یہ نبی ہیں اور ہمارے علماء ان کی صفات و علامات کو اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب گرمی عروج پر ہوتی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ فگن ہوتے۔ اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ سے بیان کیے۔ الغرض آن حضرت نے سامان تجارت فروخت کیا اور آپ کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت 2 گنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما تھیں۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھلایا تو سب حیران رہ گئیں۔ پیغمبر اسلام ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والے نفع کی تفصیلات بیان فرمائیں تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میسرہ نے سفر کے تمام واقعات و معجزات اور نستورہ راہب کا بیان گوش گزار کیا۔ حضرت خدیجہ بڑی زیرک و دانا خاتون تھیں۔ دل میں آپ کے ساتھ عقد کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس ارادہ کی تکمیل کو سعادت دارین سمجھ لیا۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے آرزومند تھے اور اس سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ کی حامل اور اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں اور دولت مندی میں بھی سب پر فوقیت رکھتی تھیں، مگر آپ نے کسی کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے پیغام بھجوائے ان میں سلت بن ابی یحاب، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ شامل تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ کو سرکار دو عالم کی رضامندی کا مجدہ سنایا تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت اپنے خاندان کے اکابرین کے ساتھ میرے غریب خانہ پر نکاح کے لیے تشریف لائیے، اور ایک آدمی اپنے چچا عمرو بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کے ولی بن کر عقد کریں۔ پس وہ بھی پہنچے اور سرور انبیاء بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ ابو الحسین بن فارس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا مہر 25 اونٹ مقرر ہوا۔ یہ واقعہ 27 قبل از ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا۔ سو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی ایم شیور کہ کافی اچھے طریقے سے اس انسیڈنٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیسے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان پائیں اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویاپار کے سلسلے میں حضرت خدیجہ سے ملتے ہیں اور کیسے وہ ان کا وہ ویاپار کا قافلہ لے کے جاتے ہیں جس میں ان کو دوگنا نفع ہوتا ہے، اور راستے میں کیسی کیسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ وہ غلام شخص جو ان کے قافلے کے ساتھ جاتا ہے وہ نوٹ کرتا ہے اور آتے وقت آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا ہے، اور پھر کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نکاح کا پیغام اپنی کنیز کے ہاتھ بھجواتی ہیں، اور کیسے پھر آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور یقیناً آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کی قریش کی سب سے امیر ترین شخصیت تھی، اور کیسے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان سے، مال سے، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک چٹان کے مانند کھڑی رہی۔ اور ایک اور چیز اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اوپر آتی تھی غار حرا میں، کیسے اللہ جل شانہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ابھی آپ کی جو بیوی آ رہی ہیں آپ ان کو سلام پیش کرے اور کہیں کہ اللہ جل شانہ ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو یس، آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بیک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے، بی اٹ ایموشنلی، بی اٹ فائنینشلی، ہر اعتبار سے انہوں نے بیک کیا ہے۔ کیوں نہ ہو سرور کونین دو جہاں کے تاجدار سے ان کا نکاح جو ہوا۔ سو یس، دس واز دا اسٹوری اباؤٹ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے، اینڈ یس، آئی ول بی بیک سون ود اے ڈفرنٹ ویڈیو۔ ٹل دیٹ ٹائم پلیز ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ کیپ ریمبرنگ می ان یور دعا۔ اللہ حافظ۔